پاکستان کے 3 دریاؤں میں طغیانی آئی، 3 دریاؤں میں تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا اور اوپر سے بھارت نے پانی چھوڑ دیا. تو میں سرگودا کے عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. آپ کی وزیر اعلیٰ جاگ رہی تھی، آپ کی جو وزراء کی ٹیم ہے وہ جاگ رہی تھی. ہم نے دن رات ایک کی اور تاریخ کے بدترین سیلاب جس سے 27 شہر متاثر ہوئے ہیں اور 5000 سے زیادہ گاؤں اس سے متاثر ہوئے ہیں. تو اگر ہم تیاری ہماری نہ ہوتی، اگر ہم جاگ نہ رہے ہوتے، تو یقین کرو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں کہنا نہیں چاہتی، بہت بڑا جانی نقصان ہونے کا اندیشہ تھا. 2.5 ملین 25 لاکھ سے زیادہ افراد کو جن علاقوں میں پانی آنے کا خطرہ تھا، پانی آنے سے پہلے ہم نے ان افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات تک پہنچایا. اور نہ صرف ان کو ریسکیو کیا، ان کو وقتی طور پہ خیموں میں آباد کیا اور ایک ڈسٹرکٹ میں 10-10 ہزار افراد کو پکایا کھانا روٹی ان تک پہنچائی، ان کے بچوں کا دودھ ان تک پہنچایا، ان کے بچوں کے لیے ادویات ان کے تک پہنچائی. اور صرف یہ کہ 25 لاکھ افراد کو ریسکیو نہیں کیا، ہم نے الحمدللہ 22 لاکھ سے زیادہ روزگار، جن کو جانور، مویشی، مال ڈنگر جس کو کہتے ہیں، ہم نے وہ بھی ریسکیو کیا اور محفوظ مقام تک پہنچایا. تو مجھے خوشی ہے سرگودا والوں، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس پنجاب کے رہنے والے ہیں جو صرف انسانی جانوں کی نہیں، جانوروں کی بھی قدر کرتا ہے. کیونکہ مجھے احساس تھا اس بات کا کہ کسی کی کوئی بھینس ہوتی ہے، گائے ہوتی ہے، کوئی جانور ہوتا ہے، وہ اس کے بچوں کی روزی کا ذریعہ ہوتا ہے. اور اگر وہ جانور خدا نخواستہ سیلاب میں بہہ جائے تو اس کے بعد اس کی جو روزی روٹی ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے پنجاب بھر میں جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں، جن کے گھر گر گئے، ان کو 10 لاکھ روپیہ، تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا پیکج نہیں ملا. 10 لاکھ روپیہ جن کا گھر گر گیا ہے، جن کا پارشل گھر گرا ہے، جو اس کو ہم 5 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں، جس کا کوئی جانور جو ہے وہ بہہ گیا ہے، تقریباً 900 کے قریب جانور ہیں جو بہہ گئے ہیں، اس کو ہم 5 لاکھ روپیہ بڑے جانور کا اور 50,000 روپیہ جو بکری یا بھیڑ جو بھی کسی کی بہہ گئی اس کے لیے ہم دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہفتوں کے اندر یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم یہ ریہیبلیٹیشن کا پیکج ہے، وہ عوام کو وہ چیکس، وہ پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے. اور سرگودا والوں، میں آپ سے بھی وعدہ کر کے جا رہی ہوں، سرگودا میں بھی سیلاب آیا، کوٹ مومن میں اور جگہوں پر، آپ سے بھی وعدہ کر رہی ہوں. اور جو لوگ مجھے پنجاب کے باسی مجھے ٹی وی پہ سن رہے ہیں، میں ان سے بھی وعدہ کر رہی ہوں کہ جب تک آخری انسان، پنجاب کا آخری رہائشی جب تک اپنے گھر میں جا کے واپس آباد نہیں ہو جاتا، مریم نواز شریف چین سے نہیں بیٹھے گی. سرگودا والو، اب نواز شریف کا دور آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے 4-5 سال جب نالائق اور نااہل حکمران ہمارے پہ مسلط کر دیے جاتے تھے یا کر دیے گئے تھے، نواز شریف کی حکومت کو ہٹا کر ایک نااہل انسان کو اور اس کی نااہل ٹیم کو ہم پر مسلط کر دیا گیا تھا. تو روز پاکستان کے لیے بری خبر آتی تھی. ایک سیکنڈ پلیز، روز پاکستان کے لیے بری خبر آتی تھی. آج مہنگائی زیادہ ہو گئی، آج ڈالر جو ہے وہ بہت اونچا چلا گیا، آج ڈیفالٹ کا خطرہ ہو گیا، آج IMF کو واپس پاکستان دے دیا ہے، کبھی کسی ملک سے لڑائی، کبھی کسی ملک سے لڑائی. تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عاجزی کے ساتھ سر جھکا کے کہتی ہوں، آج نواز شریف کا دور واپس آیا ہے تو خوشخبریوں کا سلسلہ بھی دوبارہ چل پڑا ہے. اور پہلے 1 منٹ مہربانی، اور پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے مہنگائی بڑھ گئی،
روٹی 25 روپے کی ہو گئی. آج روٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے 10 اور 15 روپے کے درمیان ہے. اور آٹے کی قیمتیں میں نے سر توڑ کوشش کرتی ہوں ڈیلی کہ آٹے کی اور قیمت نہ بڑھے, میرے لوگوں کو روٹی جو ہے وہ کم از کم سستی ملے, تاکہ کوئی پنجاب کا کوئی فرد, چاہے غریب ہو چاہے نادار ہو, وہ بھوکا نہ سوئے, اس کے بچے بھوکے نہ سوئیں. اور کوشش کرتی ہوں کہ جو ادویات ہیں وہ آپ کی دہلیز تک پہنچے. وہ کلینکس آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹلز آپ کی دہلیز پہ جا کے آپ کا علاج کر رہے ہیں. کینسر کی ادویات, دل کے امراض کی ادویات, ہیپیٹائٹس کی ادویات آپ کا دروازہ کھٹکا کے آپ کو 2 مہینے کا سٹاک ہم ڈیلیور کرتے ہیں. اور کل میں نے ابھی جب میں چائنا گئی, سرگودا والوں یہ سننے کی بات ہے, کیونکہ کینسر جیسا موذی مرض اب پاکستان میں بہت جگہوں پہ آپ کو ہر گھر میں تقریباً اللہ معاف کرے نظر آتا ہے. تو جب میں چائنا گئی تو میں ایک کمپنی کا دورہ کر رہی تھی, وہاں انہوں نے مجھے ایک مشین دکھائی. انہوں نے کہا کہ یہ مشین جو ہے یہ بغیر سرجری, بغیر آپریشن, بغیر بے ہوش کیے, بغیر شعاؤں کی جو تھراپی ہوتی ہے, کیمو تھراپی یا جو دوسری قسم کی جو ہوتی ہے ریڈیو تھراپی, اس کے بغیر یہ کینسر کا علاج کرتی ہے. وہ جو ٹیومر ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کا خدا نخواستہ کوئی لنگز کا ہو, کڈنیز کا ہو, یہ اس ٹیومر کا علاج کرتی ہے. تو میں رک گئی, میں نے کہا یہ دکھاؤ مجھے کیا ہے. جب میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ یہ تو پنجاب کے عوام کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. تو میں نے اسی وقت چائنا سے, بیجنگ سے میں نے کال کیا اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو میں نے تاکید کی کہ اس مشین کو پاکستان لانے کی تیاری شروع کر دیں. ذرا سننا یہ خوشخبری میں سرگودا کو بھی سنانے والی ہوں. تو جب میں پاکستان آئی, میں نے چائنیز حکومت سے بات کی اور میں نے کہا کہ جلد از جلد وہ مشین آپ ہمارے لیے بھیجیں. 25 کروڑ روپے کی وہ مشین ہے. اور چائنا کے علاوہ پورے ایشیا میں وہ مشین کسی اور کے پاس نہیں ہے, نہ انڈیا کے پاس ہے, نہ پہلے پاکستان کے پاس تھی, نہ ہی کسی اور ملک کے پاس ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ ہم نے وہ مشین آپ سے خریدنی ہے, تو وہ مشین آپ ہمیں دے دیں. پھر ہمارے ڈاکٹرز گئے میو ہاسپٹل کے, انہوں نے وہاں سے ٹریننگ لی کہ اس مشین کو کیسے استعمال کرنا ہے. اور اس کے بعد چائنا نے اپنے انجینئرز بھیجے یہاں پر, جنہوں نے ہمارے ڈاکٹرز کو, ہمارے پیرامیڈکس کو, ہماری نرسز کو ٹرین کیا. اور مجھے میرے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ نواز شریف کینسر ہاسپٹل لاہور میں بن رہا ہے تو یہ مشین ہم وہاں لگائیں گے. میں نے کہا بالکل نہیں, یہ مشین جب کینسر ہاسپٹل بنے گا 1 سال بہت سارے ایسے مریض ہوں گے پنجاب میں جو علاج نہ ہونے کی وجہ سے یا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے یا پھر تکلیف میں رہیں گے. تو اس کو آج ہی ابھی اس کو میو ہاسپٹل میں لگاؤ. تو میں سرگودا کے عوام سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے وہ 5 مریضوں کا علاج کیا. غریب مریض تھے, ایک ٹیچر تھا جس کو لیور میں, جگر میں ٹیومر تھا, خواتین تھی جن کو بریسٹ کینسر تھا, اور ایک جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب سے آیا تھا, غریب آدمی تھا, اس کے پھیپھڑوں میں ٹیومر تھا. 5 کا علاج ہوا 60 منٹ کے اندر اندر. وہ چلتے چلتے گئے, ان کا علاج ہوا, کوئی آپریشن نہیں, کوئی بے ہوشی نہیں, کوئی کیمو تھراپی نہیں, کوئی ریڈیو تھراپی نہیں. اور 60 منٹ کے اندر اندر جب وہ کمرے سے باہر آئے تو وہ کینسر فری تھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اب انشاءاللہ تعالی پہلے مرحلے میں ہم کینسر ہاسپٹل, نواز شریف کینسر ہاسپٹل میں یہ کینسر کا علاج شروع کر رہے ہیں. پنڈی میں مشین آ رہی ہے, ساؤتھ پنجاب میں مشین آ رہی ہے, اور دوسرے مرحلے میں انشاءاللہ تعالی سرگودا ڈویژن میں ہم کینسر کا یہ علاج شروع کریں گے. اور سرگودا والوں, یہ صرف اور صرف یہ جو غریب لوگ ہیں یہ 16 لاکھ روپے کا, 16 سے 20 لاکھ روپے کا یہ علاج ہوتا ہے. تو میں آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں, کینسر کا جو پیشنٹ اس علاج کے لیے جائے گا اس کو 1 روپیہ بھی اپنی جیب سے نہیں دینا پڑے گا. میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ اور منسٹر ٹرانسپورٹ کو شاباش دینا چاہتی ہوں
جنہوں نے گرین بسز کا, الیکٹرک بسز کا میرا یہ خواب پورا کیا اور عوام تک اس سہولت کو پہنچایا. میرے بہن بھائیوں, میرے سرگودا کے شیروں, میں آپ سے ایک اور بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اب نواز شریف کا دور آیا ہے, شہباز شریف کا دور آیا ہے, تو روز ایک خوشخبری آتی ہے پاکستان کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے. وہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا ہے, ہر روز کہتے تھے پاکستان شری لنکا بن جائے گا, پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. آج کیا خبر آتی ہے؟ آج خبر آتی ہے کہ سٹاک مارکیٹ نے ریکارڈ توڑ دیے. نواز شریف کے دور میں 2017 میں جو سٹاک مارکیٹ نے ہائیسٹ ریکارڈ بنایا تھا 55,000 کا, آج کل میں پڑھ رہی تھی وہ 1,60,70,000 کراس کر چکا ہے ماشاءاللہ. آج کیا خبر آتی ہے کہ دنیا کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے, دنیا کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کم ہو رہی ہے, اور سفارتی محاذ پہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو کامیابیاں عطا فرمائی ہیں, سب سے پہلے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر, ان کی قیادت میں جس طرح پاکستان انڈیا سے جنگ جیتا ہے جس کا نام بیان المرصوص تھا, اس نے پوری دنیا کے تمام ممالک کے دلوں میں پاکستان کی دھاک بٹھا دی.